ایسا واحد مومن جو جہنم میں رہے گا، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ فرماتے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ آپ فرمانے لگے، ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور یا حنانو یا منانو پکارتا رہے گا۔ ایک دن وہ ایسی بلند آواز سے کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے پاس گزرتے ہوئے اس کی آواز سن لیں گے اور اللہ کے عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ جبرائیل سر اٹھائیں گے تو اللہ فرمائیں گے کہ اے جبرائیل، کیا عجب دیکھا آج تم نے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے، اے اللہ، میں نے جہنم کے سامنے سے گزرتے ہوئے آواز سنی، کوئی یا حنانو یا منانو پکار رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل، جہنم کے داروغے مالک کے پاس جاؤ اور اسے بولو کہ جو بندہ یا حنانو یا منانو پکار رہا ہے اسے تمہارے حوالے کر دے اور پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دستک دیں گے، داروغہ جہنم باہر آئے گا تو آپ اسے اللہ کا حکم سنائیں گے۔ حکم سن کر حضرت مالک اندر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے اس طرح داروغہ جہنم بھی جہنم کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس بندے کو نہیں تلاش کر پائیں گے اور جہنم سے باہر آئیں گے اور کہیں گے، جبرائیل، جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے، کون سی چیز لوہا، کون انسان، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے، اے جبرائیل، سر اٹھاؤ، تم یا حنانو یا منانو پکارنے والے شخص کو کیوں نہیں لائے؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے، اے رحمان، داروغہ مالک نے بھی معذرت کر لی ہے، کہتے ہیں جہنم نے گہری سانس لی ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا، ہر چیز کوئلہ ہو گئی ہے۔ اللہ فرمائیں گے، جاؤ اور داروغہ سے بولو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں جگہ پر فلاں حالت میں موجود ہے۔ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ جائیں گے اور حضرت مالک کو اس بندے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، سام بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیروں کو توڑ دیں گے اور اسے جہنم سے باہر لا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے اور جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں لے جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے، اے جبرائیل، سر اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ اب اس بندے سے مخاطب ہوں گے، اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے؟ انہوں نے رہنمائی نہیں کی تھی؟ کیا انہوں نے تجھے میری کتاب نہیں سنائی؟ اور بندہ بولے گا، اے اللہ، بے شک تیرے رسولوں نے مجھے تیرے احکام سنائے۔ اللہ فرمائے گا، پھر تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے؟ وہ عرض کرے گا، اے اللہ، بے شک میں نے گناہ کیے اور اس کے عوض مجھے جہنم میں ڈالا گیا، لیکن میری امید نہیں ٹوٹی تھی اور امید کے تحت میں یا حنانو یا منانو پکارتا رہا۔ یا اللہ، تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکال لیا، اے اللہ، مجھ پر اپنا رحم فرما۔ تو اللہ فرمائے گا، اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ تو ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔